الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مسئلہ تقلید کے حوالے سے چوتھی چیز چل رہی تھی کہ ہم اہل سنت والجماعت تقلید کن مسائل میں کرتے ہیں۔ مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد جو تقلید کرتا ہے، تو اجتہاد اور تقلید کا دائرہ کتنا ہے؟ مسائل شریعہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مسائل واضحہ اور نمبر دو مسائل غیر واضحہ۔ نمبر ایک مسائل غیر اجتہادیہ، نمبر دو مسائل اجتہادیہ۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ مسائل غیر واضحہ اور مسائل اجتہادیہ میں کرتے ہیں۔ مسائل اجتہادیہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ پیش آ جائے لیکن صراحتاً نص میں موجود نہ ہو۔ نمبر دو مسائل منصوصہ متعارضہ، مسئلہ نص میں ہو مگر نصوص آپس میں ٹکراتی ہو۔ نمبر تین مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ نص میں ہو مگر اجمال ہو تفصیل نہ ہو۔ نمبر چار مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، مسئلہ نص میں ہو مگر نص میں کوئی ایسا لفظ ہو جس میں 2 معنوں کا احتمال ہو۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ تو نص میں ہو مگر اس کا حکم نص میں مذکور اور موجود نہ ہو۔ ان 5 قسم کے مسائل میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے اور قیاس کرتا ہے، اور جو شخص مجتہد نہ ہو وہ ان 5 قسم کے مسائل میں مجتہد پر اعتماد کر کے بات مانتا ہے، جس کا دوسرا نام تقلید شرعی ہے۔ نمبر 1 مسائل اجتہادیہ کی پہلی قسم مسائل غیر منصوصہ۔ مسئلہ پیش آ جائے لیکن مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو، جیسے کھانے میں مچھر گر جائے تو کیا کرنا چاہیے، چیونٹی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے، بھیڑ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے، چھوٹے جانور اگر کھانے کے اندر پینے کی اشیاء کے اندر گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تذکرہ صراحتاً قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ اب اس طرح کے مسائل میں مجتہد اجتہاد، استنباط اور قیاس کرتا ہے، غیر مجتہد اس کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے۔ مسائل اجتہادیہ کی دوسری قسم مسئلہ نص میں ہو لیکن نصوص آپس میں متعارض ہوں، نصوص آپس میں ٹکرا جائے۔ مسائل منصوصہ متعارضہ، نصوص آپس میں ٹکرا جائیں۔ مسئلہ ایک ہے، آیتیں 2 ہیں، مسئلہ ایک ہے، حدیثیں 2 ہیں، اور شارع کی طرف سے صراحتاً کوئی فیصلہ بھی مذکور نہیں ہے، اس پر عمل کرو اس پر نہ کرو، پہلے یہ تھا اب یہ ہے۔ صراحتاً شارع کی طرف سے حکم مذکور نہ ہو، نصوص آپس میں ٹکرا جائے، تو منصوصہ متعارضہ میں جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی ایک نص کو ترجیح دیتا ہے، کسی ایک نص کی وجہ ترجیح بیان کرتا ہے، اور غیر مجتہد اس ترجیح کو لیتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو نص میں ہوتا ہے لیکن نص ایسی ہوتی ہے جو متعارض ہوتی ہیں، تو مسائل منصوصہ متعارضہ میں مجتہد اپنی قوت اجتہاد، استنباط اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے کسی ایک نص کو ترجیح دیتا ہے، اور غیر مجتہد اس کو لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرات نے مسئلہ پڑھ لیا،
اگر بندہ باجماعت نماز پڑھے اور نماز ایسی ہو جس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان 3 قسم کی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم اہل سنت والجماعت، ہم تو ساری نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں لیکن بالخصوص ان نمازوں کے بارے میں کہ جب امام سورۃ الفاتحہ ختم کرے تو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ بعض ائمہ مجتہدین وہ ہیں جو آمین اونچی کے کہہ لیں، آمین قدر اونچی کہنی چاہیے۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید آپ نے سنی ہو، ایک مرتبہ بر صغیر میں مسئلہ آمین پہ جھگڑا ہوا کہ آمین بالسر یا آمین بالجہر، آمین آہستہ یا آمین اونچی کہنی چاہیے۔ مقدمہ پیش کیا گیا عدالت میں، فریقین نے اپنے اپنے موقف پر دلائل دیے، آمین اونچی یا آمین آہستہ۔ جب دلائل دیے تو جج نے فیصلہ کیا کہ میں نے دونوں قسم کے دلائل سنے، احادیث پاک میں آمین بالسر بھی ہے، آمین بالجہر بھی ہے، لیکن حدیث پاک میں آمین بالشر نہیں ہے، بالسر بھی ہے، بالجہر بھی ہے، بالشر کا وجود نہیں ہے۔ اور بر صغیر میں جو آمین کی جاتی ہے یہ بالجہر نہیں ہے، یہ بالشر ہوتی ہے، آمین بالشر کا وجود شریعت میں نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی کی احادیث اگر دیکھی جائے تو احادیث دونوں قسم کی موجود ہیں، آمین آہستہ کہنے کی بھی ہے، آمین اونچی کہنے کی بھی ہے، اور دونوں روایتیں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں نقل کی ہیں، اور دونوں روایتوں کے راوی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی سے حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوتہ۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا حضور نے سورۃ الفاتحہ ختم فرمائی تو آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا فرمایا۔ اسی حضرت وائل بن حجر سے سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 58 پہ ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتہ۔ حضور نے آمین کہی اور آہستہ کہی۔ اب آمین اونچی کہنے کی روایت بھی ہے، آمین آہستہ کہنے کی روایت بھی ہے۔ مسئلہ آمین نص کا ہے، لیکن نص آپس میں ٹکرا گئی، ایک نے بتایا آمین آہستہ، دوسری نے بتایا کہ آمین اونچی۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں فرمایا کہ پہلے آمین آہستہ کہتا تھا، آج کے بعد اونچی کہتا ہوں، پہلے حکم یہ تھا، اب حکم یہ ہے۔ مسئلہ نص میں ہے لیکن نصوص آپس میں ٹکرا گئی اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اب ہم کس کو لیں اور کس کو چھوڑیں؟ عمل حدیث پہ کرنا ہے، لیکن کون سی حدیث لیں، کون سی حدیث چھوڑیں؟ جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ صحیح کو لے لیں، ضعیف کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح امام کہتا ہے کہ اس کو لو اور اس کو چھوڑو، اسی طرح صحیح اور ضعیف کا فیصلہ یہ بھی تو ائمہ کرتے ہیں، یہ بھی تو محدثین فرماتے ہیں، اصولیین فرماتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم اس بندے کی بات مانتے ہیں جو براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے شاگرد ہیں، اور تم ان کی بات مانتے ہو جو 9ویں صدی ہجری کے ہیں، 10ویں صدی ہجری کے ہیں۔ بات ماننی ہے امت کے علماء کی ماننی ہے۔ ہم امام صاحب کی بات مانتے ہیں، آمین آہستہ کہتے ہیں۔ اگر تم کسی کی بات نہیں مانو گے تو آمین اونچی تمہاری بھی ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کسی حدیث کو صحیح کہنا یا کسی حدیث کو ضعیف کہنا یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے، اللہ یا اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے علماء کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آمین آہستہ کہنا یا آمین اونچی کہنا مسئلہ نص کا ہے، نصوص آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ ہم مجتہدین کے پاس جاتے ہیں، مجتہد نے اپنے اجتہاد کے ذریعے، مجتہد نے دلائل میں تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ عمل اس پہ کرو۔ شوافع کو امام شافعی نے بتایا عمل اس پہ کرو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آمین
اونچی یا آہستہ کہنا، یہ مسئلہ تو نص کا تھا لیکن نصوص آپس میں ٹکرا گئی۔ فیصلہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، فیصلہ امت کے مجتہدین کا ہے۔ اب عمل ہم حدیث پہ کرتے ہیں، عمل ہم نص پہ کرتے ہیں، لیکن کس پہ عمل کریں اور کس پہ نہ کریں یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، مجتہد فیصلہ کرتا ہے اور ہم اس کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسائل منصوصہ مجملہ۔ مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے لیکن قرآن میں اجمال ہوتا ہے، مسئلہ حدیث میں ہوتا ہے لیکن حدیث میں اجمال ہوتا ہے۔ مجتہد اس اجمالی مسئلے کی تفصیل بیان کرتا ہے اور غیر مجتہد تفصیل کو لے کر اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ اے اذا اردتم الی قیام الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو، وضو میں سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ اب اللہ رب العزت نے وجوہکم فرمایا جو جمع ہے وجہن کی، چہرے کو دھونا چاہیے، چہرے کو دھونا یہ منصوص ہے، اپنے منہ کو دھونا اس پر آیت موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وجہن کہتے کسے ہیں، وجہن کی حد کیا ہے؟ قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اب مجتہد نے اپنے اجتہاد کے ذریعے، علم کے ذریعے بتایا کہ وجہن کی حد کیا ہے۔ اگر طول میں دیکھیں گے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں دیکھیں گے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اسے وجہن کہتے ہیں۔ اب وجوہکم کہہ کر چہرہ دھونے کا حکم اللہ نے دیا، لیکن وجہن کی حد کیا ہے، کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ اللہ نے نہیں بتایا، یہ مجتہد نے بتایا اور وجوہکم کی تفصیل بیان کی ہے، تو ہم اس تفصیل کو لیتے ہیں، مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد کرتے ہیں، اور اسی اعتماد کرنے کا دوسرا نام تقلید ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 60 باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھے، نماز میں رکوع کرے، رکوع میں 3 مرتبہ کہے سبحان ربی العظیم، اس کا رکوع مکمل ہو گیا، وذالک ادناہ، اور یہ کم از کم مقدار ہے۔ سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہے گا، سجدہ پورا ہو جائے گا، اور یہ کم از کم مقدار ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بتایا کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، یہ اجمال ہے۔ اب مسئلہ پیش آ گیا، اگر کسی بندے نے رکوع کیا اور رکوع میں 1 مرتبہ کہا سبحان ربی العظیم، نماز ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ نص میں نہیں ہے۔ 2 مرتبہ کہا، نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ نص اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اگر کسی بندے نے رکوع تو کیا لیکن رکوع میں 1 مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھی، نماز ہوگی یا نہیں؟ نص میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے۔ سجدہ کیا، 1 مرتبہ تسبیح پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی، یہ سرے سے پڑھی ہی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ سجدے میں پڑا رہا، نماز ہوگی یا نہیں؟ نص میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اب مجتہد نے اجتہاد کر کے بتایا ایک ہے رکوع، ایک ہے رکوع کی تسبیح، رکوع کا حکم اور ہے، رکوع کی تسبیح کا حکم اور ہے۔ اگر کوئی بندہ رکوع نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی، رکوع کرے گا لیکن رکوع میں تسبیح نہیں پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ رکوع فرض ہے، تسبیح فرض یا واجب نہیں ہے۔ سجدہ ضروری ہے، تسبیح ضروری نہیں ہے، تو فرض کا حکم الگ ہوتا ہے، سنت اور مستحب کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بتایا 3 مرتبہ اگر یہ تسبیح پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، 2 مرتبہ پڑھو تو حکم کیا ہے؟ نص میں نہیں ہے۔ 1 مرتبہ پڑھو تو حکم کیا ہے؟ حدیث میں نہیں ہے۔ اگر سرے سے تسبیح نہ پڑھی جائے تو حکم کیا ہے؟ حدیث میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجتہد نے اس اجتہاد کی تفصیل بیان کی ہے، اجمال کو تفصیل میں تبدیل فرمایا، اور ہم مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد کر کے اس کی تفصیلات کو لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنے کا دوسرا نام تقلید شرعی ہے۔
تو ہم مسائل منسوسہ مجملہ میں تقلید کرتے ہیں۔ نمبر 4، مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی، مسئلہ نص میں ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے لیکن آیت میں مذکور لفظ کے معنی دو ہوتے ہیں، مطلب دو ہوتے ہیں، اب کون سا معنی لیں اور کون سا چھوڑیں؟ قرآن کریم کسی ایک معنی کو متعین نہیں کرتا۔ مسئلہ حدیث پاک میں ہوتا ہے لیکن حدیث میں دو معنوں کا احتمال ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اب کون سا معنی لیں اور کون سا نہ لیں؟ حدیث میں کسی ایک معنی کی صراحت نہیں ہوتی۔ جب مسئلہ نص میں ہو، نص میں دو معنوں کا احتمال ہو، تو مجتہد اپنے اجتہاد کے ذریعے، استنباط کے ذریعے، قوت دلیل کے ذریعے کسی ایک معنی کو متعین کرتا ہے، اور غیر مجتہد تعیین معنی کے اندر مجتہد کی بات مانتا ہے تو مجتہد معنی متعین کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں کہ نیا مسئلہ بنائے، نیا مسئلہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی نص میں دو معنوں کا احتمال ہو تو مجتہد کو ایک معنی متعین کرنے کا حق ضرور ہے۔ مجتہد مسئلہ بنا نہیں سکتا، ایک معنی کو متعین کر سکتا ہے۔ قرآن کریم دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورت جس کو طلاق دی جائے، یہ ہر مطلقہ کے بارے میں نہیں ہے، یاد رکھنا خاص مطلقہ کے بارے میں ہے۔ جسے طلاق دی جائے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء تک عدت گزارے، 3 قروء تک اپنی عدت گزارے، انتظار کرے۔ اب اللہ رب العزت نے مخصوص مطلقہ کے بارے میں جو عدت بیان کی ہے وہ بیان کی 3 قروء۔ لفظ قروء جمع ہے قرء کی، یہ محتملۃ المعانی ہے، اس کا ایک معنی پاکی، حیض، ایک معنی پاکی طہر بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی ناپاکی حیض بھی ہے۔ اب قروء سے مراد اگر ناپاکی لی جائے تو مطلقہ کی عدت 3 حیض بنے گی، اور اگر قروء سے مراد طہر اور پاکی لی جائے تو مطلقہ کی عدت 3 قروء یعنی 3 طہر بنے گی۔ اب یہاں کون سا معنی لیں کون سا نہ لیں؟ مطلقہ مخصوص کی عدت منصوص ہے، 3 قروء، لفظ ثلاثہ متعین ہے، خاص ہے، لیکن قروء کا معنی یہ متعین نہیں ہے، اس میں 2 معنوں کا احتمال ہے۔ اب مجتہدین میں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ ثلاثہ کو اگر دیکھا جائے یہ تقاضا کرتا ہے کہ قروء سے مراد حیض ہو، اگر قروء سے مراد حیض لیں گے تو ثلاثہ خاص پر عمل ہوگا، اور اگر قروء سے مراد حیض نہیں لیں گے تو ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا، یا عدت بڑھے گی یا عدت کم ہوگی، ثلاثہ خاص نہیں رہے گا، اس کے اندر عموم آ جائے گا۔ اسی طرح طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، حدیث نے بھی ایک معنی کی تعیین میں تعاون کیا، تعیین کی طرف اشارہ فرما دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نانا وہ ممیز اور تمییز کی، عدد اور معدود کی بات چھیڑتے ہیں کہ ثلاثہ اور قروء میں ایک عدد ہے ایک معدود ہے، ان میں تذکیر اور تانیث کا فرق ہوتا ہے۔ اگر عدد مذکر ہو معدود مؤنث ہوتا ہے، اگر عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوتا ہے۔ آپ اصول فقہ میں ساری باتیں پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس بنیاد پہ کہا کہ قروء سے مراد طہر ہے، قروء سے مراد پاکی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قروء کا معنی ناپاکی اور حیض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء سے مراد طہر اور پاکی ہے۔ اب متلقہ مخصوصہ کتنی عدت گزارے اس کی عدت منصوص ہے، لیکن جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ محتملۃ المعانی تھا۔ امام صاحب نے ایک معنی متعین کیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا معنی متعین کیا، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی۔ مسئلہ نص میں ہو لیکن نص میں 2 معنوں کا احتمال ہو، مجتہد ایک معنی کو متعین کرتا ہے اور غیر مجتہد اس ایک معنی کو لے کر امام کی بات مانتا ہے، اور اسی تسلیم کا نام، اسی پیروی کا نام، اسی اتباع، اطاعت اور اقتداء کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقلید شرعی۔ حدیث پاک میں بھی اس کی مثال موجود ہے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 477 پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں 3 طلاق دینے کا رواج نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 3 طلاق دینے کا رواج نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے کے ابتدائی 2 سالوں میں
3 طلاق دینے کا رواج نہیں تھا، لوگ 3 کی بجائے 1 دیتے تھے۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو لوگوں نے 3 دینی شروع کر دی، لوگوں کی عادت بدل گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم لکھی، اس کی جو شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں حکم شرعی کی تبدیلی کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے 3 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 فرمایا، بلکہ اس میں لوگوں کی عادت کی تبدیلی کا ذکر ہے کہ لوگ پہلے 3 نہیں دیتے تھے، حضرت عمر کے دور میں 3 دینی شروع کی ہے۔ جب 3 نہیں دیتے تھے تو 1 دیتے تھے، ہوتی بھی 1 تھی۔ جب 3 دینا شروع کر دی تو جب 3 دی ہے تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ 3 ہی ہوں گی۔ لیکن جو معنی وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں 3 1، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 1، حضرت عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 1، اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی بندہ 3 دے گا تو 3 ہوں گی، 3 1 نہیں ہوں گی۔ پھر کبھی کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ فیصلہ سیاسی تھا، فیصلہ شرعی نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور سے ٹکراتا ہے، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ حضرت عمر کا نہیں پڑھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث پاک کے جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا حدیث پاک میں کہ حضور کے دور میں 3 1، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 1، حضرت عمر کے دور میں 3 1، 2 سالوں بعد فیصلہ فرمایا کہ 3 ہوں گی۔ فرماتے ہیں یہ ہر طلاق کے بارے میں نہیں ہے، یہ خاص طلاق کے الفاظ کے بارے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یوں طلاق دیتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، انت طالقن سلاسن نہیں کہتا تھا، سلاسن کا عدد نہیں بولتا تھا، یاد رکھنا انت طالقن سلاسن، اگر یوں طلاق دی جاتی، یہ حضور کے دور میں بھی 3 تھی، ابو بکر کے دور میں بھی 3 تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی 3 تھی۔ انت طالقن سلاسن کہنا اور 1 طلاق مراد لینا یہ کسی دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ جو تھا نا 3 1 ہوتی تھی، کب؟ جب یوں کہا جاتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے جو محتملۃ المعانی ہے، اس میں 2 معنوں کا احتمال ہے۔ وہ 2 معنی کون سے ہیں؟ نمبر 1 تاکید اور نمبر 2 استئناف۔ نمبر 1 تاکید، نمبر 2 استئناف۔ انت طالقن انت طالقن انت طالقن میں احتمال تاکید کا بھی ہے، احتمال استئناف کا بھی ہے۔ تاکید اور استئناف کا معنی ایک لفظ 2 مرتبہ 3 مرتبہ استعمال کیا جائے اور پہلی مرتبہ ایک معنی لیا جائے، دوسری اور تیسری مرتبہ وہی لفظ بول کر پہلی چیز کو پختہ کیا جائے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ 1 سے زائد بار بولا جائے، پہلی مرتبہ مستقل ہو، دوسری مرتبہ مستقل ہو، تیسری مرتبہ مستقل ہو، معنی الگ الگ ہو، اسے استئناف کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں پانی لے آؤ پانی لے آؤ پانی لے آؤ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کہا۔ یہ جو میں نے 3 مرتبہ کہا پانی دو پانی دو پانی دو، اس کا کیا معنی ہے؟ 3 گلاس دو یا 1 گلاس دو؟ پہلی مرتبہ پانی مانگا، یہ پانی مطلوب تھا، جب 2 مرتبہ بعد میں کہا یہ پہلے والی طلب کو پختہ کیا گیا، اسے تاکید کہتے ہیں۔ مہمان آ گیا بھی پانی لے آؤ، اور مہمان آیا پانی لے آؤ، اور مہمان آیا پانی لے آؤ، اب کیا ہوگا؟ یہ استئناف ہوگا۔ پہلی مرتبہ پانی مانگا مستقل، دوسری مرتبہ پانی مانگا مستقل، تیسری مرتبہ پانی مانگا مستقل۔ آپ کو کہا گیا کہ درس گاہ میں جلدی بیٹھا کریں، استادوں کے آنے سے پہلے بیٹھا کریں، لیکن آپ بات نہیں مانتے، باہر کھڑے ہیں، استاد آیا، ایک بندہ کہتے استاد آیا استاد آیا استاد آیا، استاد جی آگے استاد جی آگے استاد جی آگے، کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ بھاگو بابا بھاگو، تاکید ہے، جلدی کرو۔ تو ایک لفظ 1 سے زائد مرتبہ استعمال کیا جائے، معنی 1 لیا جائے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ ایک لفظ 1 سے زائد مرتبہ استعمال کیا جائے اور معنی الگ الگ لیا جائے، اسے استئناف کہتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی بندہ کہتا
تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، یہ ایسا لفظ تھا جو محتملۃ المعانی تھا، جس میں دو معنوں کا احتمال تھا۔ نمبر ایک تاکید، نمبر دو استئناف۔ اگر ہوگی تاکید انت طالقن طلاق ہوگی، انت طالقن انت طالقن، اس سے پہلی طلاق کو پختہ اور مضبوط کیا جائے گا، اب طلاق ایک ہوگی۔ اور اگر مراد لیا جائے استئناف، انت طالقن الگ طلاق، انت طالقن دوسری طلاق، انت طالقن تیسری طلاق، اب طلاقیں تین ہوں گی۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی کے دور میں خیر کا غلبہ تھا، لوگ دین کو نہیں چھوڑتے تھے، خواہشات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، لوگ خواہشات کی قربانی دیتے تھے، دین کی قربانی نہیں دیتے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یوں کہتا تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، اب چونکہ احتمال تاکید کا بھی ہے، احتمال استئناف کا بھی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے تم نے کتنی کی نیت کی؟ یا رسول اللہ 3 کی، فرمائے ہو گئی۔ کتنے کی نیت کی؟ یا رسول اللہ 1 کی، فرماتے رجوع کر لو۔ اللہ کے نبی کے دور میں خیر کا غلبہ تھا، خواہشات کی قربانی دی جاتی، دین کی قربانی نہ دی جاتی۔ اللہ کے نبی نیت کا سوال کرتے، سوال کرنے کے بعد تاکید اور استئناف کی بنیاد پہ فیصلہ فرماتے۔ جیسے جیسے زمانہ اللہ کے نبی سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے خیر میں کمی ہوتی گئی۔ ہم نہیں کہتے، خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دنیاوی وفات کے بعد امی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا، اللہ کے نبی کی قبر مبارک پہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی، ابھی تک ہم نے اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کیا تھا، ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب زمانہ حضور سے دور جا رہے، زمانہ حضور سے دور جا رہے، اور صحابی کے ایک مقام کی وجہ جو صحابی کو فضیلت ملتی ہے وہ صحبت نبوت اور قربت نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے سنا حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے، اور اللہ رب العزت نے ظہری حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، خوبصورت بھی تھی، وجاہت والی بھی تھی، مال والی بھی تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، امام نسائی بوڑھے ہوئے، عمر ڈھلنی شروع ہوئی۔ ایک دن بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نسائی اس وقت گناہ کر لیتے، بعد میں توبہ کر لیتے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتے، بعد میں اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر لیتے۔ ادھر خیال آیا، ادھر امام نسائی نے رونا شروع فرمایا، اللہ جب گناہ کر سکتا تھا آپ نے گناہ سے بچایا، آج گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کی طاقت نہیں ہے، دل میں خیال آ رہا ہے۔ امام نسائی روتے روتے سو گئے۔ ہم عرض اعمال کے کیل ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، مسند بزار کی روایت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طرح میری امت کے لیے میری دنیاوی حیات بہتر ہے، اسی طرح میری امت کے لیے میری دنیاوی وفات بھی بہتر ہے۔ میں دنیاوی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، استاد جی بار بار فرماتے ہیں ایسا ترجمہ کرو اعتراضات کے دروازے بند ہو جائیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر، سوال ہوگا تم تو کہتے تھے نبی قبر میں زندہ، جب حیاتی کا تعلق دنیا کے ساتھ جوڑا، اس کا معنی یہ ہے جب وفاتی آ گیا تو حیاتی نہیں رہا۔ اس لیے میں نے کہا میری دنیاوی حیات یہ بھی تمہارے لیے بہتر، میری دنیاوی وفات یہ بھی تمہارے لیے بہتر۔ سوال یہ ہے دنیا کی وفات بہتر کیوں ہے؟ فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، اس لیے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللَّهَ، اگر تم نیکی کرو گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، اگر تم گناہ کرو گے میں قبر میں رہ کر بھی تمہارے حق میں استغفار کروں گا۔ اس لیے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو علم غیب ہے۔ کیوں؟ غیب کہتے ہی اسے ہیں جو اپنا ہو، غیب کہتے ہی وہ ہیں جو اسباب ظاہری کے ساتھ نہ ہو۔ اگر بندے کو کوئی بندہ آ کر بتائے اسے علم تو کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ اگر دیکھے اور پتہ چل جائے علم تو کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ اگر سنے اور پتہ چل جائے علم تو ہوگا، علم غیب نہیں ہوگا۔
چکھے اور پتہ چل جائے۔ علم تو ہوگا، علم غیب نہیں ہوگا۔ اگر سونگھے اور پتہ چل جائے، اسے علم تو کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ علم غیب اس چیز کے جاننے کو کہتے ہیں جو خالصتاً اپنا ہو، کسی حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے معلوم نہ ہو۔ اگر نبی کو آ کر جبریل بتا دے، اسے علم کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ اگر فرشتے جا کر قبر میں نبی کو بتا دیں، اسے علم تو کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ اس لیے کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، حضور کو کیسے پتہ چلا؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں۔ ہم کہتے ہیں نانا، جب واسطہ آ جائے، بتانے والا آ جائے، وہی آ جائے، ملائکہ اور فرشتے آ جائیں، پھر علم تو ہوتا ہے، علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ قیل ہیں، حضور اس وقت تک نہیں بولتے جب تک وحی نہ آئے، پھر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے حضور کا علم تو ہے، لیکن اس علم کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ حضور کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں، ہمارے اکابرین نے لکھا، نبی کا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ عام انسانوں کو چھوڑے، آدم تا عیسیٰ علیہم السلام مل جائیں، ان کے علوم کو بھی اکٹھا کر دو، ان کا علم کم ہے، ہمارے نبی کا علم زیادہ ہے۔ نبوت کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے اس علم کو نام کیا دیں؟ ہم کہتے ہیں اس علم کو علم تو کہیں گے، لیکن اس علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ علم غیب وہ علم ہوتا ہے جو خالصتاً اپنا ہو، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ کے بغیر معلوم ہو۔ جہاں پہ واسطہ آ جائے اسے علم تو کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل اس وقت تک نہیں آتے جب تک خالق کائنات نہ بھیجے۔ جبریل تب آتا ہے جب اللہ بھیجتے ہیں، اور حضور تب بولتے ہیں جب جبریل آتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی پر ہم وحی کو مانتے ہیں، اسی وحی کے ماننے کی وجہ سے ہم حضور کا علم تو مانتے ہیں، پوری کائنات سے زیادہ مانتے ہیں، اللہ کے علم سے کم مانتے ہیں، باقی پوری انسانیت، پوری مخلوق سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن اس علم کو علم غیب نہیں کہتے۔ کیوں؟ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر حواس ظاہرہ، بغیر حواس باطنہ کے معلوم ہو۔ اگر واسطہ اور ذریعہ آ جائے، علم تو ہوتا ہے، علم غیب نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے یہ درمیان میں بات عرض کی، امام نسائی روتے روتے سو گئے۔ اللہ گناہ کر سکتا تھا، آپ نے بچا لیا۔ آج گناہ کی طاقت نہیں ہے، شیطان دل میں خیال لاتا ہے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم تو زیارت کے قائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان ہر کسی کی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن نبی اور پیغمبر کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ امام نسائی سو گئے، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نسائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت تم گناہ کر سکتے تھے، اللہ نے تم کو گناہ سے بچایا۔ آج تم گناہ نہیں کر سکتے تھے، دل میں خیال آیا، اس وقت بچنا یہ بھی تمہارا کمال نہیں، آج خیال کا آنا یہ بھی تمہارا قصور نہیں ہے۔ جب تم گناہ کر سکتے تھے، اللہ نے گناہ سے بچایا، اس لیے کہ وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا۔ اگر تم گناہ سے بچے ہو، یہ میرے زمانے کی قربت کی برکت ہے۔ آج جو دل میں خیال آیا، اس لیے کہ زمانہ میرے زمانے سے دور چلا گیا۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، احتمال تاکید کا بھی، احتمال استئناف کا بھی۔ اگر تاکید ہوگی، طلاق 1، استئناف ہوگا، طلاق 3۔ زمانہ خیر کا، خواہشات کا نہیں ہے۔ لوگ دین کو لیتے ہیں، خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے، جیسی نیت ہوتی اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے۔ اب پیغمبر کے زمانے سے بودھ شروع ہوا،
دوری شروع ہوئی. لوگ خواہشات کی وجہ سے دین کو چھوڑتے تھے, دین کی وجہ سے خواہشات کو نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عمر نے دیکھا لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں, غصے میں دیتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا ارادہ ایک کا تھا, ہمارا ارادہ استئناف کا نہیں تھا, ہمارا ارادہ تو تاکید کا تھا, 3 کا ارادہ نہیں, ارادہ 3 کا نہیں, 1 کا تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن یہ محتملۃ المعانی تھا, احتمال تاکید کا بھی, احتمال استئناف کا بھی. جب زمانہ خیر کا تھا نیت پوچھی جاتی تھی, جب زمانہ خیر سے تھوڑا دور شروع ہوا, لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے, حضرت عمر نے فرمایا چونکہ اس لفظ میں 2 معنوں کا احتمال ہے, تاکید کا بھی استئناف کا بھی, چونکہ 2 معنوں کا احتمال ہے, اس لیے آج کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے گا انت طالقن انت طالقن انت طالقن, میں نہیں پوچھوں گا ارادہ تاکید کا یا ارادہ استئناف کا. اگر ارادہ تاکید کا ہے 1 طلاق دینا, انت طالقن 1 مرتبہ کہنا, اگر 3 مرتبہ کہوگے میں نیت کا سوال نہیں کروں گا. اگر انت طالقن کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کرو گے اب 1 ہی معنی ہوگا استئناف والا, 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اب لوگ یہ کہیں کہ حضرت عمر یہ نبی تو نہیں ہے, یہ صحابی ہیں, نبی تو نہیں ہیں, امتی ہیں, شارع تو نہیں ہیں, شارح ہیں, ان کو کس نے حق دیا شریعت کے مسئلے کو تبدیل کرنے کی؟ ہم کہتے ہیں حضرت عمر مجتہد ہیں, حضرت عمر فقیہ ہیں, حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں, حضرت عمر دعائے پیغمبر کا نتیجہ ہیں, حضرت عمر وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ, میرا عمر بولتا بھی ٹھیک ہے, میرا عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے, ان کا دل بھی درست سوچتا ہے, ان کی زبان بھی درست بولتی ہے. واقعی حضرت عمر کو حق نہیں ہے شریعت کے مسئلے کو تبدیل کریں, اور کیا بھی نہیں ہے. حضرت عمر مجتہد ہیں, مجتہد مسئلے کو تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن محتملۃ المعانی میں 1 معنی کو متعین ضرور کر سکتا ہے. حضرت عمر نے معنی شرعی تبدیل نہیں کیا, حکم شرعی تبدیل نہیں کیا. انت طالقن انت طالقن انت طالقن میں جو 2 معنوں کا احتمال تھا ان میں سے 1 معنی متعین کیا ہے. مجتہد شریعت کا مسئلہ تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں البتہ مجتہد منصوص محتملۃ المعانی میں کسی 1 معنی کو متعین کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ تبدیل نہیں کیا, نص میں 2 معنوں کا احتمال تھا, حضرت عمر نے 1 معنی کو متعین فرمایا. جیسے قروء میں 2 معنوں کا احتمال تھا, امام شافعی نے بھی متعین کیا, اور ان لوگوں نے بھی کیا جو حضرت عمر کے اس فیصلے کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اگر قروء میں 1 معنی آپ متعین کریں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے, اگر حضرت عمر تبدیل کریں یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو 1 معنی متعین کیا ہے. شریعت کے مسئلے کی تبدیلی الگ چیز ہوتی ہے, اور شرعی مسئلے میں 2 معنوں میں سے کسی 1 معنی کو متعین کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے. نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام. مسئلہ نص میں ہوتا ہے لیکن حکم موجود نہیں ہوتا. اب فقیہ حکم بتاتا ہے, ہم اس حکم کو مانتے ہیں. شریعت صرف عبادات کا نام نہیں ہے, شریعت احکامات کا نام بھی ہے. شریعت صرف یہ نہیں کہتی کہ وضو کرو, شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرو. تو صرف عبادات کا نام نہیں, عبادات میں جو احکامات ہوتے ہیں, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, مباحات, مکروہات, تحریمی, تنزیہی, یہ بھی شریعت کے الفاظ ہیں, شریعت کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کبھی مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے لیکن قرآن میں حکم موجود, اسے کہتے ہیں مسئلہ قرآن کا, لیکن غیر متعینۃ الاحکام اس کا حکم مذکور. اب فقیہ مسئلے کو تبدیل نہیں کرتا, مسئلے کا حکم بیان کرتا ہے. شریعت کے مسئلے میں تبدیلی نہیں کرتا, البتہ حکم بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب احرام سے فارغ ہو جاؤ, حلالی ہو جاؤ تو شکار کرو, شکار کر سکتے ہو. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب دیکھیں صورت ایک ہے, دونوں میں ایمان والوں کو حکم ہے. پہلے فرمایا اذا حللتم فاصطادوا,
استادو امر ہے، پھر فرمایا فغسلو وجوہکم، اغسلو بھی امر ہے، دونوں جگہوں پہ امر استعمال کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے وضو کے اندر چہرے کو دھونا فغسلو امر ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حالت احرام سے فارغ ہونے کے بعد شکار کرنا فاصطادوا امر ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا جو حکم فغسلو کا ہے وہی حکم فاصطادوا کا ہے؟ جو حکم فاصطادوا کا ہے وہی حکم فغسلو کا ہے؟ دونوں جگہوں پہ امر موجود ہے۔ اب مجتہد نے بتایا فغسلوا وجوہکم میں امر وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے، اور فاصطادوا میں امر اباحت اور مباح کے لیے ہے۔ وضو کے لیے چہرے کو دھونا ضروری ہے اور حالت احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا ضروری۔ اب دیکھیں امر دونوں جگہوں پہ تھا، لیکن پہلا امر وجوب کے لیے، دوسرا امر فاصطادوا والا اباحت کے لیے۔ یہ کون بتائیں گے؟ امت کے علماء بتائیں گے، اور ہم انہی کے اندر امام کی بات کو مانتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 101 پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے، جیسے امام نماز پڑھے اسی طرح نماز پڑھی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اسی روایت میں فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب دیکھیں اذا کبر فکبروا، امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، کبروا امر ہے۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے قولوا ربنا لک الحمد، قولوا بھی امر ہے، فکبروا بھی امر ہے، قولوا بھی امر ہے۔ اب سوال یہ ہے جو حکم تکبیر تحریمہ کا ہے کیا وہی حکم ربنا لک الحمد کا ہے، یا جو حکم ربنا لک الحمد کا ہے وہی حکم تکبیر تحریمہ کا ہے؟ اگر دونوں کا حکم ایک ہو دونوں کو فرض ہونا چاہیے، اگر دونوں کا حکم ایک ہو دونوں کو سنت یا مستحب ہونا چاہیے۔ اب مجتہد نے بتایا تکبیر تحریمہ اس کا حکم الگ ہے، ربنا لک الحمد اس کا حکم الگ ہے۔ تکبیر تحریمہ نہیں کہو گے نماز نہیں ہوگی، ربنا لک الحمد نہیں کہو گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب مجتہد ان 5 قسم کے مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، تو سوال یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب جواب سمجھ آ گیا۔ مجتہد کے اجتہاد کا دائرہ ہر مسئلہ نہیں ہے، مجتہد کے اجتہاد کا دائرہ مسائل غیر واضحہ، مسائل اجتہادیہ ہیں۔ مقلد کی تقلید کا دائرہ ہر مسئلہ نہیں ہے، مقلد کی تقلید کا دائرہ مسائل غیر واضحہ، مسائل اجتہادیہ ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ نص میں نہ ہو مجتہد بتاتا ہے، غیر مجتہد مانتا ہے۔ نمبر 2 مسئلہ نص میں ہو، نصوص آپس میں ٹکرا جائیں، مجتہد ترجیح دیتا ہے، غیر مجتہد مانتا ہے۔ نمبر 3 مسئلہ نص میں ہو لیکن اجمال ہو، مجتہد تفصیل بیان کرتا ہے، غیر مجتہد مانتا ہے۔ نمبر 4 مسئلہ نص میں ہو، احتمال کئی معنی کا ہو، مجتہد ایک معنی کو متعین کرتا ہے، غیر مجتہد مانتا ہے۔ نمبر 5 مسئلہ نص میں ہو، حکم مذکور نہ ہو، مجتہد حکم بیان کرتا ہے اور غیر مجتہد اس حکم کو مانتا ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں، مسائل غیر واضحہ میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، قیاس شرعی کرتا ہے، غیر مجتہد اس کو مانتا ہے۔ مجتہد اپنی صلاحیت استعمال کرے اسے اجتہاد کہتے ہیں، غیر مجتہد اس پر اعتماد کرے اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اب جو بندہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں بسم اللہ کریں، یہ 5 قسم کے مسئلے ہمیں حل کر دیں۔ نص میں نہ ہو تو کیا کریں، نصوص ٹکرا جائیں تو کیا کریں، اجمال ہو تو کیا کریں، اگر احتمال معنی ہو تو کیا کریں، احکام کی تعیین نہ ہو تو کیا کریں۔ یہ 5 قسم کے مسائل وہ ہیں، وہ بندہ جو پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں تقلید کا انکار کرتا ہے، بغیر کسی امتی پر اعتماد کیے یہ 5 قسم کے مسائل وہ بندہ بھی حل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہماری تقلید کا دائرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم تقلید کرتے ہیں کن مسائل میں؟ مسائل غیر واضحہ یا مسائل
یہ بھی یاد رکھنا ہم ہر اجتہادی مسئلے میں تقلید نہیں کرتے، ہر اجتہادی مسئلے میں، اس کے ساتھ ہم اس مسئلہ اجتہادی میں تقلید کریں گے جو مفتہ بہا اور معمول بہا ہوگا۔ کبھی مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، کبھی مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے اس پر ہمارا فتویٰ نہیں ہوتا۔ مسئلے کا اجتہادی ہونا کافی نہیں، اجتہادی کے بعد نمبر 1 معمول بہا بھی ہو، نمبر 2 مفتہ بہا بھی ہو، ہمارا عمل بھی ہو، ہمارا فتویٰ بھی ہو۔ اگر عمل نہیں ہے، فقہا نے ویسے بتایا اگر یہ صورت پیش آ جائے تو یوں کر لینا چاہیے، فرضی مسائل نہیں، معمول بہا۔ نمبر 2 ہمارا فتویٰ بھی ہو، اگر ہمارے فقہائے احناف کا فتویٰ اس پر نہیں ہے تو ہم اس مسئلے کو لینے کے پابند۔ 20 رکعت تراویح کے مسئلے پر غیر مقلدین آپ کے بزرگوں کی عبارات پیش کریں گے اور آدھی کریں گے، فلاں نے لکھا ہے 20 نہیں ہے، فلاں نے لکھا ہے 20 نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 20 سے کم والا جو قول ہے ہمارا معمول بہا ہے، اس پر ہمارا عمل ہے؟ عمل کس پہ ہے؟ 20 پر۔ جب بھی مسئلہ پیش کرو مسئلہ وہ ہو جو معمول بہا ہو، وگرنہ اگر بات کریں گے ہمارے بزرگوں کی عبارتیں 2 یا 3 ملیں گی، بعض 8 کہتے ہیں، بعض 20 کہتے ہیں، بعض درمیان میں کہتے ہیں، اور تراویح کے مسئلے میں غیر مقلدین کے 17 اقوال آپ کو ملیں گے، 17 قسم کے اقوال، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں غیر معمول بہا ہم بھی پیش نہیں کرتے، غیر معمول بہا ان کا معمول بہا 8 ہے، ہمارا معمول بہا، آپ بھی معمول بہا پیش کرو، ہم بھی معمول بہا پیش کرتے، اس پہ پھر بات کرتے۔ نمبر 2 اس پر ہمارے بزرگوں کا فتویٰ بھی ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر ہمارے فقہائے احناف کا فتویٰ نہیں ہے، آپ اسے انفرادی رائے تو کہہ سکتے ہیں، اسے مسلک احناف نہیں کہہ سکتے، انفرادی رائے کہہ سکتے ہیں۔ غیر مقلد آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، مولانا لکھنوی تو فرماتے، آپ کہتے ہیں آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے، مولانا عبدالحی لکھنوی تو فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شاہ ولی اللہ تو فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہمارا فتویٰ کس پہ ہے؟ ہمارے فقہا کا فتویٰ کس بات پر ہے؟ فتوے کی بات کرو، مفتہ بہا کی، غیر مفتہ بہا کی بات۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا پیر آف جھنڈا کے ساتھ سندھ میں، ترک قرات کے موضوع پہ۔ حضرت تشریف لے گئے، ادھر مناظرہ طے ہو گیا، حضرت اکاڑوی چلے گئے، ایک لمبی داستان ہے کیسے گئے، کیا کچھ لے کے گئے۔ حضرت کے پاس عموماً ایک تھیلا ہوتا تھا، جب وہاں پہ گئے تو مسئلہ تھا ترک قرات خلف الامام پہ۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھ کر دیا کہ تم اپنا یہ نظریہ قرآن کریم کی آیت، اللہ کے نبی کی صحیح صریح مرفوع غیر معارض حدیث سے پیش کرو گے اور فقہائے احناف کے مفتہ بہا اقوال سے پیش کرو گے۔ اس نے کہا کہ میں مسئلہ پیش کروں گا قرآن سے، حدیث سے اور آپ کے بزرگوں کے اقوال سے۔ حضرت فرماتے ہیں لکھو مفتہ بہا، وہ کہتے ہیں نہیں مفتہ بہا بھی غیر مفتہ بہا بھی ہیں تو آپ کے بزرگ، مفتہ بہا غیر مفتہ بہا کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت فرماتے ہیں مفتہ بہا، وہ کہتے ہیں نہیں غیر مفتہ بہا بھی۔ عوام پریشان ہے کہ یہ مفتہ بہا غیر مفتہ بہا ہوتا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، کس کے ساتھ کہی جاتی ہے، یہ کیا ہے کیا؟ اب وہ چونکہ غیر مقلد تھا، اس نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں مدرسے میں پڑھنا پڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مفتہ بہا غیر مفتہ بہا ہوتا کیا ہے۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا سالے سے سیاں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مفتہ بہا غیر مفتہ بہا کیا ہوتا ہے۔ حضرت اکاڑوی سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں۔ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں کہ میں اسے کہتا ہوں کہ مسئلہ پیش کرو گے قرآن سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے اور حنفیوں کے پکے پکے اقوال سے، جو جوان ہو۔ فتح لیس الفتح من یقول کان ابی الفتح من یقول ہا انا ذا۔ بہادر وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں میرا باپ بہادر تھا، بہادر وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں میرا دادا پہلوان تھا۔ آج کی زبان میں عالم وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں حضرت مدنی یوں تھے، عالم وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے وہ یوں ہوتے ہیں۔ الفتح من یقول ہا انا ذا، عالم وہ ہوتا ہے جو خود کو پیش کرتا ہے، یہ نہیں کہتا ہمارے بڑے یوں تھے، وہ خود کو پیش کرتا ہے کہ ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، ان کو چھوڑو پہلے ہمارا مقابلہ کرو۔ تو پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں میرے بڑے یوں تھے، وہ کیا کہتا ہے میں پہلوان ہوں، مجھ سے لڑو۔ تو حضرت اکاڑوی نے فرمایا کہ الفتح، میں کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کے بعد پکے پکے جوان قول پیش کرنا،
یہ کہتے ہیں نہیں غیر مفتبیہ، میں کمزور کچے بوڑھے کول بھی پیش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں صحیح، بات تو پکی ہونی چاہیے نا، بات تو جوانوں والی ہونی چاہیے نا، کچے اقوال کے ہوتے ہیں تو ہم تقلید کرتے ہیں۔ حضرت اکاڑوی کو اللہ نے بڑا عجیب ملکہ دیا تھا، مشکل سے مشکل بات کو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتے تھے، مشکل سے مشکل بات کو۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنا ہدف متعین کریں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہدف متعین کریں کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے۔ ہدف متعین ہو جائے، اب دیکھیں کہ جو ہدف میرا ہے، دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا ہدف وہی ہو جو میرا ہے، مجھ سے علم میں بڑا ہو، تجربے میں بڑا ہو، اس کی زندگی زیادہ ہو، وہ میدان میں پھرتا ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے جو آپ کو آپ کے ہدف تک پہنچا سکتا ہو، اپنے علم پر بھروسہ کرنے کی بجائے، نت نئے تجربوں کی بجائے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، جہاں تک آپ 10 سالوں میں پہنچنا چاہتے ہیں وہ بندہ آپ کو 1 سال میں پہنچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اعتماد زندہ مردہ بدست زندہ یوں ہو جائیں جیسے میت زندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھنا کہ ہدف تک پہنچتے کیسے ہیں۔ اگر وہ بندہ بول سکتا ہے اسے سنیں، اگر وہ لکھ سکتا ہے اسے پڑھیں، اگر وہ مل سکتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھیں، آپ دیکھنا کہ اس کا رنگ آپ کے رنگ پہ چڑھتا کیسے ہے۔ شرط یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر پہنچنا ہے لاہور پہنچنا ہے، موٹر وے پہ چڑھے، ایک گاڑی جا رہی ہے جو بہت اچھی ہے پنڈی، اس میں بیٹھ جائے، کیوں؟ اس میں AC زبردست ہے۔ جانا لاہور ہے، گاڑی پنڈی والی بیٹھ گئے، آگے جہاز مل گیا، یہ تو بہت بڑا اوپر ہواؤں میں اڑتا ہے، اس پہ بیٹھے اور پشاور چلے جائے۔ آپ گھومتے تو رہیں گے، ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہدف تک پہنچنے کے لیے جو بندہ پہنچائے، پھر یہ نہ دیکھو یہ چھوٹا ہے، اس گاڑی میں AC نہیں ہے، اس گاڑی کے اندر ہوا نہیں آتی۔ بابا جو لاہور جانا ہے، اگرچہ یہ نان AC ہے، لاہور یہی پہنچائے گی، دوسری میں اگرچہ AC ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ راحت تو ملے، لیکن وہ آپ کو ہدف سے دور کرے گی، ہدف کے قریب کبھی نہیں لے کے جا سکتی۔ ہمارے ہاں المیہ یہی ہوتا ہے، کرنا کچھ چاہتے ہیں، تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے، فلاں بڑے بزرگ ہیں، دل تو کرتے ہیں یہی کام کریں، لیکن بیعت فلاں بزرگوں سے کرنی ہے۔ ہم مخالفت نہیں کرتے، میں تو علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہدف متعین کرو، کرنا کیا ہے، ہدف تو متعین کرو۔ یوں تو نہیں ہے کہ جدھر کی ہوا چلی، جدھر کا تھوڑا سا بندہ اٹھا اسی کے ساتھ چل پڑے۔ بیتی گنگا کے اندر چل رہے ہیں، ہوا کے رخ کے اندر چلنا یہ کمال نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، کہنے والا اگرچہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ ہوا کی ضد میں دیے جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ جدھر کی ہوا ہو بندہ اسی کے اندر اپنے دیے جلا کے رکھے، اسی کے اندر اپنے چراغ کو لے کر پھرتا رہے۔ تو ہدف متعین کرو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہدف متعین ہو گیا، آپ کا ہدف ہے دعوت و تبلیغ۔ اب دیکھو تبلیغ پہ بولتا کون ہے، تبلیغ پہ لکھتا کون ہے، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کے پاس بیٹھیں، آپ دیکھیں کہ تبلیغ کا کام کیسے ہوتا ہے۔ آپ کا ہدف ہے تحفظ ختم نبوت، دیکھیں بولتا کون ہے، لکھتا کون ہے، ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ کا ہدف ہے اپنی اصلاح نفس، دیکھیں پیر کون سا ہے، ہدف متعین کریں۔ آپ کا ہدف ہے عقائد، علم الکلام، فرق باطلہ کا تعاقب، پھر دیکھیں کہ اس میدان میں بندہ کون سا کھڑا ہے، اسی کے حوالے کریں۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ سفر کرتے کیسے ہیں۔ پھر ہم تو کہتے ہیں، ہم تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم تو علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں بندہ دیا وہ علم الکلام کا بھی ماہر ہے، فن تدریس کا بھی ماہر ہے، فن مناظرہ اللہ نے اس کو دیا۔ ایک ہے مناظرہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس فن کا آنا، مناظرہ کرنا الگ ہوتا ہے، فن کا آنا الگ ہوتا ہے۔ وہ فن مناظرہ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ خطابت میں دیکھیں گے دنیا اس کی خطابت کو مانتی ہے۔ اگر تصنیف دیکھیں گے تقریباً اکثر زبانوں میں، اکثر عنوانات پر اس کی تصانیف بھی موجود ہیں۔ اور اگر تزکیہ کی بات کریں گے، ایک سے نہیں، ہمارے شیخ کو 6 بزرگوں سے خلافت حاصل ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دیں بیں جانے کی؟ ہمیں بڑے ہیں اور بہت سارے بڑے ہیں، بہت سارے بڑے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بات کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ میاں اگر والد بیمار ہو نہ، والد بیمار ہو، اس کو خون لگانا ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا کون ہے، پہلوان کون سا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ گروپ کس سے ملتا ہے۔ وہ کسی کمزور بندے سے بھی مل جائے نا، اس کا بھی لے لیتے ہیں، پھر پہلوانوں کو تلاش نہیں کرتے۔ یہ دیکھو کہ ہم نے کام کون سا کرنا ہے، جب مل جائے۔ بڑے اور ہیں
یقیناً ہیں، بہت بڑے ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہم ان کے خلاف بک بک شروع کریں، اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم ان کے خلاف ذہن سازی کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مرکز میں حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ہمیں ایسا ادارہ اور ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ ہمیں کسی مسئلے میں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو ہم تقلید کرتے ہیں کن مسائل میں؟ مسائل اجتہادیہ، اور اس کے بعد معمول بہا اور مفتہ بہا، جس پر ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہو۔ مفتہ بہا یاد رکھنا، جو لوگ فقہ حنفی کو نہیں مانتے، فقہ حنفی کا انکار کرتے ہیں، فقہ حنفی کے دشمن ہیں، نمبر 1 مسئلہ ہماری فقہ کا ہو، نمبر 2 مسئلہ اجتہادی ہو، نمبر 3 اس کی تائید میں قرآن، حدیث، اکابرین اسلاف صحابہ کرام میں سے کسی کا قول نہ ملتا ہو، نمبر 4 اس پر ہمارا فتویٰ بھی ہو، نمبر 5 اس پر ہمارا عمل بھی ہو، مسئلہ اجتہادی بھی ہو، اس کی تائید میں قرآن اور سنت بھی موجود نہ ہو، صحابہ کرام میں سے کسی کی تائید بھی نہ ہو، اس پر ہمارا عمل بھی ہو، اس پر ہمارا فتویٰ بھی ہو۔ ہم 5 10 15 20 100 نہیں، ہم فقہ حنفی کے دشمنوں سے کہتے ہیں ایک مسئلہ پیش کر دو، تحت الثری سے لے کر آسمان کی بلندی تک، زمین سے لے کر آسمان تک چھانو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، الٹے لٹک جاؤ، ایک مسئلہ پیش کر دو جو اجتہادی ہو، اس کی تائید میں قرآن، حدیث، صحابہ کرام میں سے کسی کا قول بھی موجود نہ ہو، نمبر 3 ہمارا اس پر عمل بھی ہو، نمبر 4 اس پر ہمارا فتویٰ بھی ہو، اور وہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، دلیل شرعی کے خلاف ہو، کوئی ایک مسئلہ پیش کرو۔ یہ جو نا فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، کیا فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے؟ اعتراض کرتے ہیں یہی ہوتا ہے، ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں، ایک کو ہم نے لیا، ایک کو انہوں نے لیا، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ فقہ کے حدیث کے خلاف ہے، مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، تمہاری عقلوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ہم تقلید کرتے ہیں کن مسائل میں؟ اجتہادیہ میں، معمول بہا میں اور مفتہ بہا میں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، آگے تو بہت اچھا، نہیں آیا تو آنا چاہیے۔ جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل میں کرتے ہیں، معمول بہا مسائل میں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ غیر مفتہ بہا مسائل کو فقہ سے نکال دیں، ایسی کتاب لکھ دیں جس میں سارے اقوال مفتہ بہا ہوں، ساری باتیں معمول بہا ہوں، تاکہ غیر مفتہ بہا نکل جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ اعتراض نہیں کریں گے، لوگ سوال نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے پھر ایک کام اور بھی کریں، ایک کام اور بھی کریں، حدیث پاک کی کتابوں سے ضعیف کو نکال لیں، صحیح کو رکھیں، تاکہ منکرین حدیث ضعیف کو بنیاد بنا کر اعتراض نہ کریں۔ حدیث کی کتابوں سے ضعیفوں کو نکال دیں، اپنی درس گاہوں میں صرف صحیح حدیث پڑھایا کریں تاکہ منکرین کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، بعض لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح سنن ترمذی، ضعیف سنن ترمذی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو انہوں نے ضعیف کہہ کر نکالا تھا، خود اہل حدیث علماء بھی ان میں سے بعض روایات کو ضعیف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم بھی اس بات پر متفق نہیں ہو کہ یہ ساری ضعیف ہیں۔ اب بات سمجھنا، سوال یہ ہے کہ غیر مفتہ بہا کو نکالیں، مفتہ بہا کو رہنے دیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ضعیف کو نکالیں تو صحیح کو رہنے دیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ سمجھنا، ہم کتب احادیث سے صحیح کو الگ کر کے ضعیف کو نہیں نکالتے، ہم کتب فقہ میں مفتہ بہا کو رکھ کے غیر مفتہ بہا کو نہیں نکالتے۔ کیوں؟ اس لیے کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ کسی قول کو مفتہ بہا کہنا، کسی قول کو غیر مفتہ بہا کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ ھذا حدیث صحیح، اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، امت کے علماء نے کہا۔ ھذا حدیث ضعیف، اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، امت کے علماء نے فرمایا۔ اس قول پر فتویٰ ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔
یہ اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، امت کے علماء نے فرمایا، تو کسی حدیث کو صحیح کہنا، کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ کسی قول کو مفتیٰ بہا کہنا، کسی کو غیر مفتیٰ بہا کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ وہ بھی فیصلہ علماء کا، یہ بھی فیصلہ علماء کا، اس کی بنیاد بھی اجتہاد، اس کی بنیاد بھی اجتہاد۔ اور جب بات اجتہاد پہ آ جائے پھر اصول یہ ہے المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد سے جیسے ثواب درستگی ہو سکتی ہے اسی طرح خطا غیر ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، مذہب غیرنا خطا یحتمل الثواب۔ اجتہاد میں ثواب بھی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہے، جب احتمال دو ہیں۔ اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں جب کسی حدیث کو کہا جائے یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، حقیقت میں ضعیف ہو، جب کہا جائے یہ ضعیف ہے، ہو سکتا ہے ضعیف نہ ہو، حقیقت میں صحیح ہو۔ کسی کو صحیح کہنے سے نفس الامر میں صحیح ہونا لازم نہیں آتا، ہو سکتا ہے جسے ہم نے صحیح کہا نفس الامر میں وہی ضعیف ہو، جسے ہم نے ضعیف کہا حقیقت میں وہی صحیح ہو، جسے ہم نے مفتیٰ بہا کہا حقیقت میں غیر مفتیٰ بہا ہو، جسے ہم نے غیر مفتیٰ بہا کہا حقیقت میں مفتیٰ بہا یہ ہو۔ جب مسئلہ اجتہادی ہے، مسئلہ منصوص نہیں ہے، امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے، فیصلہ امت کے علماء کا ہے، اللہ کے رسول کا نہیں ہے، جب احتمال خطا کا بھی ہے، احتمال ثواب کا بھی ہے، احتمال صحیح کا بھی ہے، احتمال ضعیف کا بھی ہے، اگر ہم صحیح کو الگ ضعیف کو الگ کریں گے ہو سکتا ہے جنہیں ہم نے نکالا یہ صحیح ہو، جنہیں ہم نے رکھا یہ ضعیف ہو۔ اگر مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا کو الگ کریں گے ہو سکتا ہے جسے ہم نے مفتیٰ بہا کہا حقیقت میں غیر مفتیٰ بہا ہو، جسے ہم نے غیر مفتیٰ بہا کہا حقیقت میں اسی پر فتویٰ ہو، یہی مفتیٰ بہا ہو۔ چونکہ امر اجتہادی ہے جس میں خطا اور ثواب کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی درسگاہ میں حدیث صحیح بھی پڑھاتے ہیں، ضعیف بھی پڑھاتے ہیں، صحیح اور ضعیف کو الگ نہیں کرتے، عمل صحیح پر بھی کرتے ہیں، بعض صورتوں میں عمل ضعیف پر بھی کرتے ہیں۔ ہم صحیح اور ضعیف میں سے احترام دونوں کا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں عمل کس پہ کرنا ہے۔ اسی طرح مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا قدوری سے لے کر ہدایہ رابع تک ہم پڑھتے سارے اقوال ہیں، ادب سب کا کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن عمل راجح پر کرتے ہیں، مرجوح پر نہیں کرتے۔ عمل مفتیٰ بہا پہ کرتے ہیں، غیر مفتیٰ بہا پہ نہیں کرتے، چونکہ کسی حدیث کی صحت اور ضعف امر اجتہادی ہے، ہم صحیح اور ضعیف کو الگ نہیں کرتے۔ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، ہم تفریق نہیں کرتے، تقسیم نہیں کرتے، الگ کتابیں نہیں کرتے۔ اسی طرح مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا یہ بھی امر اجتہادی ہے، ہم یہاں بھی تفریق اور الگ نہیں کرتے، ادب اس کا بھی کرتے ہیں، ادب اس کا بھی کرتے ہیں، وہاں ادب سب کا، عمل صحیح پہ کبھی ضعیف پہ، یہاں پہ ادب سب کا، عمل مفتیٰ بہا پہ غیر مفتیٰ بہا پہ نہیں ہے، احترام ان کا بھی کرتے ہیں، ہم احترام ان کا بھی کرتے ہیں۔ جب امر اجتہادی ہے تو ثواب اور خطا دونوں ہوتے ہیں، تو ہم تقلید کرتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں، مسائل معمول بہا میں اور مسائل مفتیٰ بہا میں۔ نمبر 5، تقلید کون کرے گا؟ مسئلہ تقلید کے حوالے سے 5ویں بات، تقلید کون کرے گا؟ ہم نے کہا کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا تقلید کون کرتا ہے؟ جو خود مجتہد نہ ہو۔ تقلید کون کرتا ہے؟ جو خود مجتہد نہ ہو، جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مسائل کا استنباط کرے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ متعارضہ میں سے کسی ایک کو ترجیح دے، اتنی صلاحیت نہیں ہے محتملۃ المعانی میں سے کسی ایک معنی کو متعین کرے، اتنی صلاحیت نہیں ہے غیر متعینۃ الاحکام میں حکم لگائے، تو تقلید ہمیشہ غیر مجتہد کرتا ہے، تقلید مجتہد کے ذمے
واجب نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں جی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا تقلید کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ ہم جو تقلید نہیں کرتے ہم کون ہیں؟ غیر مقلد۔ کہتے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غیر مقلدوں کو اچھا نہیں سمجھتے، غیر مقلدوں کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم کیوں ایسے خام خواہ الزام لگائیں گے؟ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ امام خود غیر مقلد تھا۔ جس امام کی تقلید ہم کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں چلو اب لو مزے، ہمیں کہتے تھے غلط۔ امام ابو حنیفہ بھی غیر مقلد تھے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے امام صاحب بھی غیر مقلد تھے۔ اب بتاؤ پریشان ہو گئے؟ چلیں جب یہ نہیں پڑھا تھا کہ تقلید غیر مجتہد کرتے تھے پھر پریشان ہونا تھا؟ جی استاد جی صبح فرما رہے تھے مرکز کا کام پریشان کرنا نہیں ہے، مرکز کا کام پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کرو۔ تو کہتے ہیں امام صاحب غیر مقلد تھے، آپ ہمیں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں غیر مقلد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو مجتہد ہو اور نمبر دو جو مجتہد نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ بندہ خود صاحب استنباط ہے۔ اب غیر مقلد کا معنی یہ ہوگا کسی کی تقلید نہیں کرتے اس لیے کہ وہ خود مجتہد ہیں، اور تمہارے غیر مقلد ہونے کا معنی اجتہاد بھی ان الصلاۃ تنہا سے آگے نہیں جاتا، اجتہاد بھی اسی جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے اور کسی مجتہد کی بات بھی نہیں مانتے۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو بندہ امتی نہ ہو، جو بندہ امتی کسی کا نہ ہو، یہ کبھی نبی ہوتا ہے اور کبھی عام غیر نبی ہوتا ہے۔ اگر نبی ہو اور امتی نہ ہو یہ قابل برداشت ہے، نبی بھی نہ ہو کسی کا کلمہ بھی نہ پڑھے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اب کوئی بندہ کہے تم مجھے کہتے ہو کہ نبی کا کلمہ پڑھو، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا وہ تو کسی کی امتی نہیں ہے، اگر میں نہیں بنتا تو کون سا کمال ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور امتی نہیں اس لیے کہ خود نبی ہیں۔ پاکستان میں ایک وہ بندہ جو حاکم ہے، ایک وہ بندہ جو رعایا ہے، جو حاکم ہے وہ رعایا نہیں ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، وہ تو خود حاکم ہے۔ ایک بندہ کہے تمہارے وزیر اعظم صاحب، تمہارے صدر صاحب، امیر المومنین صاحب، حاکم صاحب وہ کسی کی رعایا نہیں ہے، اگر میں نہیں بنوں گا تو کون سی حرج والی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک نبی ایک امتی، جو نبی بھی نہ ہو امتی بھی نہ ہو اسے شریعت کا باغی کہتے ہیں۔ ایک حاکم ایک رعایا، حاکم بھی نہ ہو رعایا بھی نہ بنے اسے قانون کا باغی کہتے ہیں۔ مسجد میں جائیں ایک امام ایک مقتدی، جو امام بھی نہ بنے مقتدی بھی نہ بنے، میں مقتدی کیوں بنوں؟ جس کے تم مقتدی ہو وہ کسی کا مقتدی نہیں ہے، جس کے پیچھے تم کھڑے ہو وہ کسی کے پیچھے نہیں کھڑا۔ ایک امام ایک مقتدی، جو امام بھی نہ ہو مقتدی بھی نہ ہو یہ شرارتی ہے۔ نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے کہ خود نبی، کسی کا امتی نہیں بنتا اس لیے کہ خود نبی، حاکم کسی کی رعایا نہیں بنتا اس لیے کہ خود حاکم، امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا اس لیے کہ خود امام، مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا اس لیے کہ خود مجتہد ہے۔ بندہ مجتہد ہو اور تقلید نہ کرے، غیر مقلد بمانہ مجتہد ہے، مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے، یہ غیر مقلد ایسا جیسے نبی بھی نہ ہو امتی بھی نہ ہو، شریعت کا باغی، حاکم بھی نہ ہو رعایا بھی نہ ہو، قانون کا باغی، امام بھی نہ ہو مقتدی بھی نہ ہو، یہ مسجد کے اندر شرارتی ہے۔ اللہ کے نبی کسی کے امتی نہیں، خود نبی، حاکم وقت کسی کی رعایا نہیں، خود حاکم، مسجد کا امام کسی کا مقتدی نہیں اس لیے کہ خود امام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے اس لیے کہ خود مجتہد ہیں۔ امام صاحب کے غیر مقلد کا معنی خود مجتہد ہیں، اور تمہارے غیر مقلد ہونے کا معنی قوت استنباط بھی نہیں ہے، قوت برداشت بھی نہیں ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے کہ پاس کر جاؤ، نہ اتنی ہمت ہے برداشت کرتے رہو، پاس بھی نہیں کر سکتے برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا پاس کر یا برداشت کر، جو قوت استنباط سے
پاس کر جائے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ جو پاس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بس پیچھے چلتا رہتا ہے اسے مقلد کہتے ہیں۔ برداشت کرتا ہے جو پاس بھی نہ کر سکے برداشت بھی نہ کر سکے، پاس کرنے والے کو دیکھے تب جلنا شروع کر دے، برداشت کرنے والے کو دیکھے تب برداشت نہ ہو، پھر لکھا ہوتا ہے جلنے والے کا منہ کالا۔ پاس کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، برداشت بھی نہیں کر سکتے، نہ مجتہد نہ مقلد، اب کیا بنے گا؟ تو تقلید کون کرتا ہے جی؟ غیر مجتہد۔ امام صاحب غیر مقلد بمانا مجتہد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اب لفظ دیکھ لیا بغلیں بجانا شروع کر دی، دیکھیں جی اگر ہم غیر مقلد ہیں تو امام صاحب بھی تو غیر مقلد ہیں، اگر ہم تقلید نہیں کرتے امام صاحب بھی تو نہیں کرتے۔ بات وہی ہے جو میں نے کہی تھی کہ بابا پتھر پر چڑھنے سے کشمیر کی سیر نہیں ہوتی، پتھر پر چڑھنے سے مینڈک چڑھ جائے نا، وہ کہتے ہیں میں کشمیر پہنچ گئی ہوں، اس کے لیے کشمیر یہی ہے۔ اس نے سبزہ دیکھا اس نے کہا یہی کشمیر ہے، کسی نے مسلمین کا لفظ دیکھا اس نے کہا ہمارا تذکرہ قرآن میں، کسی نے حزب اللہ دیکھا اس نے کہا ہمارا تذکرہ قرآن میں، کسی نے ابن ماجہ کی روایت دیکھی اوتروا یا اہل القرآن اس نے کہا ہمارا نام حدیث پاک میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل قرآن حدیث میں ہے، مراد تم نہیں ہو۔ اہل الحدیث محدثین نے لکھا ہے، مراد تم نہیں ہو۔ اصحاب الحدیث فقہ اصول کی کتابوں میں ہے، مراد تم نہیں ہو۔ اسی طرح حزب اللہ آیا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے، مراد کیپٹن مسعود الدین عثمانی نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ربوہ کا لفظ استعمال کیا مراد یہ قادیانیوں والا ربوہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہوا سماکم المسلمین مسلمین کا لفظ بولا مسعود احمد بی ایس سی کی یہ آٹے میں نمک کے برابر جماعت المسلمین، یہ مراد نہیں ہے، وہ اور ہے تم اور ہو۔ اگر امام صاحب کو حضرت تھانوی نے غیر مقلد لکھا یہ تمہارے والے نہیں، وہ الگ ہیں تم الگ ہو، وہ مجتہد ہیں، قوت اجتہاد کی بنیاد پہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہم رجال، اور میں کھڑا ہوں میدان میں، ہم رجال و نحن رجال، اجتہاد تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ امت کس کے اجتہاد کو تسلیم کرتی ہے۔ تو تقلید کون کرتا ہے؟ غیر مجتہد۔ کل مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ بعض احباب نے میسج کیا ہے کہ فلاں بندے نے لکھا ہے کہ مقلد تو اندھا ہوتا ہے، فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ مقلد اندھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں جس بزرگ نے یہ جملہ لکھا ہے وہ مقلد ہیں یا نہیں؟ جس بزرگ نے یہ جملہ لکھا ہے وہ مقلد ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو امام صاحب کے مقلد ہیں۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جملے کا مطلب تم نے نہیں سمجھا، مقلد کے اندھے ہونے کا معنی تم نے نہیں سمجھا۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جانا کہاں پہ ہے؟ مالٹے توڑنے کے لیے۔ کیسے جاؤں؟ خود جا نہیں سکتا، کسی آنکھوں والے کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتا، پہنچ جائے گا مالٹوں تک؟ اب ضروری ہے کہ مالٹوں تک جانے کے لیے یا آنکھیں ہوں، مالٹوں تک جانے کے لیے یا آنکھوں والے کا ہاتھ ہو۔ آنکھیں بھی نہ ہوں، کسی آنکھ والے پہ اعتماد بھی نہ کرے تو وہ مقصود تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ مقصود ہے شریعت پہ عمل کرنا، یا قوت اجتہاد ہو یا مجتہد پر اعتماد ہو۔ یہ حضرات فرماتے ہیں مقلد اندھا ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ جیسے اندھے کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، آنکھوں والوں پر اعتماد کر کے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، مقلد کے پاس قوت اجتہاد نہیں ہوتی، مجتہد پر اعتماد کر کے شریعت تک پہنچتا ہے۔ وہ کہنا مقلد اندھا ہوتے خود تقلید کیوں کرتے؟ تو تقلید کون کرتا ہے؟ غیر مجتہد۔ چھٹی بات، تقلید کس مجتہد کی ہوگی؟ کس مجتہد کی تقلید کریں گے؟ نمبر ایک، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ نمبر دو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو۔ نمبر تین، تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ کس مجتہد کی تقلید کریں گے؟ جس کا مجتہد ہو۔ یہ پھر اصول فقہ میں بحث چھڑتی ہے کہ مجتہد کے لیے شرطیں کیا ہیں، اجتہاد کی شرائط کیا ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اجتہاد کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ سمجھدار ہو، کم از کم شرط یہ ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نبوت کی شرائط کیا ہیں؟ اوصاف نبوت مستقل چلتا ہے، نبوت کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ نبی کون ہوتا ہے؟
امیر شریعت نے فرمایا کہ زیادہ بتاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گی، صاحب وحی ہو، صاحب معجزات ہو، نیند کی حالت میں اس کی آنکھ سوتی ہو، دل نہ سوتا ہو، نیند کی حالت میں بھی اس کے کپڑے ناپاک نہ ہوتے ہوں، گناہ سے معصوم ہو۔ نبوت کے لیے کئی اوصاف ضروری ہیں، اور ان میں سے ایک وصف بھی متنبی میں نہیں پایا جاتا۔ جو آپ کے پاکستان میں جس کی چلتی ہے نا، ہم اسے نبی نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے جھوٹا نبی سچا نبی، ہم کہتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے، ایک متنبی ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، ایک مدعی نبوت ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، ایک غبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، ایک فضول ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، ہم جھوٹا نہیں کہتے اسے، جھوٹے کا معنی یہ نہیں کہ سچا مانتے ہیں، ہم یہ تقسیم نہیں کرتے کہ ایک نبی سچا ہوتا ہے، ایک نبی جھوٹا ہوتا ہے، نہ، ہم مدعی نبوت کہتے ہیں، متنبی کہتے ہیں، غبی کہتے ہیں، فضول کہتے ہیں۔ جتنے دعوے اس نے کیے نا، اوصاف نبوت میں سے ایک وصف بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ نبی انسان ہوتا ہے، یہ جی کہتے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ کرم خاکی مٹی کا کیڑا، میں کہتا ہوں مٹی کا کیڑا نہیں، گندگی کا کیڑا۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کہتے ہیں میں مٹی کا کیڑا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو منکرین ختم نبوت کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کرنی غلط ہے تو حضرت ننوتوی بھی تو فرماتے ہیں کاش میں مدینے کا جی کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، مدینہ کے کتوں کے ساتھ پھروں۔ حضرت ننوتوی تو فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کاش الگ ہوتا ہے، کرم خاکی الگ ہوتا ہے، جملہ خبریہ الگ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ الگ ہوتا ہے۔ یہ کاش جملہ انشائیہ ہے، کرم خاکی ہوں یہ جملہ خبریہ ہے، خبریہ کا حکم الگ ہوتا ہے، انشائیہ کا حکم الگ ہوتا ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے، اور انسان کامل ہوتا ہے، انسان کامل مرد ہوتے ہیں۔ اللہ نبوت جیسے غیر انسان کو نہیں دیتے، اللہ غیر مرد کو بھی نہیں دیتے۔ اس نے جو باتیں لکھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ میں ہجڑا بھی ہوں۔ حقوق زوجیہ جو ادا نہ کر سکے ہم اسے ہجڑا کہتے ہیں، یا ہم اسے کچھ اور کہتے ہیں، پٹھان اسے ہجڑا کہہ دیتے ہیں، بات سمجھی؟ تو یہ مرد بھی نہیں تھا۔ نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اور نبی کی وحی کی زبان ایک ہوتی ہے۔ اس بدبخت کی وحی کی زبانیں کئی تھی۔ ہر نبی کے پاس وحی لانے والا جبریل ہوتا ہے، اس کے پاس وحی لانے والا اور تھا۔ نبی سو جائے تو نیند میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس کے ہوتے تھے۔ بیٹے نے لکھا ہے، ہم نہیں کہتے، سیرت الماضی میں بیٹے نے لکھا ہے، گھر کی گواہی ہے۔ سمجھیے یہ بات، نبی کی وراثت، نبی وارث بنتا بھی نہیں ہے، وراثت تقسیم بھی نہیں ہوتی، یہ عدالتوں کے چکر لگاتا تھا۔ سمجھی؟ تو یہ خیر اوصاف نبوت ہے، خیر موجود ہے اوصاف نبوت پہ۔ نبی کے لیے یہ وصف ہے جو مرزے میں نہیں ہوتی، نبی کے لیے یہ خوبی ہے جو مرزے میں نہیں تھی۔ تو امیر شریعت سے کسی نے پوچھا اوصاف نبوت، تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کے لیے کم از کم یہ وصف ضروری ہے کہ شریف انسان ہو، کم از کم شریف انسان ہو۔ جو یہ امیر شریعت کا بڑا عجیب ذوق تھا۔ تو تقلید کس مجتہد کی ہوگی؟ جس کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو، نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہو، نہیں ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ دعوی اجتہاد سے بندہ مجتہد نہیں بنتا۔ ادھر دیکھیں، دعوی اجتہاد سے بندہ مجتہد نہیں بنتا۔ اگر کوئی بندہ کہے میں مجتہد ہوں، قرآن مجتہد کہہ دے، حدیث مجتہد کہہ دے، یا اجماع امت مجتہد کہہ دے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا مجتہد ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کا مجتہد ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح تقریباً 130 صحابہ جن کا تذکرہ اعلام الموقعین میں ابن قیم نے کیا، 130 صحابہ مجتہد تھے جن کا مجتہد ہونا صحابہ کے اجماع سے، اقوال اور آثار سے ثابت ہے۔ نمبر 3، مجتہد وہ ہوگا جس کے اجتہاد پر امت کا اجماع موجود ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 ائمہ وہ ہیں جن کا مجتہد ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جو ان کی تقلید نہیں کرتے وہ بھی ان کو مجتہد مانتے ہیں، جو تقلید نہیں کرتے فقاہت کے وہ بھی قائل ہیں۔ تو تقلید ہر مجتہد کی نہیں ہوگی، تقلید اس مجتہد کی ہوگی جس کا مجتہد ہونا قرآن سے، حدیث سے یا امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ ہم ان 4 کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی یعنی امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ سوال ہوگا
اگر تقلید اس مجتہد کی ہوگی جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. حضرت معاذ کا مجتہد ہونا حدیث سے ثابت ہے، امام صاحب کا مجتہد ہونا حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر تقلید کرنی ہے ابو بکر صدیق کی کر لو، اگر کرنی ہے حضرت عمر کی کر لو، اگر کرنی ہے عثمان و علی کی کر لو، اگر کرنی ہے امیر معاویہ کی کر لو، اگر تقلید کرنی ہے سیدنا معاذ کی کر لو. تم صحابہ کو چھوڑ کر بعد والوں کی تقلید کرتے ہو، صحابہ کی بجائے بعد والوں کی بات مانتے ہو. ہم نے کہا تقلید اس مجتہد کی ہوگی جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور صرف دلیل شرعی کافی نہیں. نمبر 2، اس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون بھی ہو. صحابہ کرام فقیہ تھے، مجتہد تھے، لیکن ان کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون نہیں ہے. ان کی فقہ کی تدوین نہیں کی گئی، اس کو مدون نہیں کیا گیا. اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب مجتہدین کئی گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں، بعد والے ہیں، آپ ان 4 کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ان 4 میں تقلید کے انحصار کی وجہ کیا ہے؟ ان 4 کی تقلید کو، ان 4 میں تقلید کو مقید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقلید کے لیے قرآن کریم میں حکم دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ نے اس آیت کریمہ میں اتباع سبیل کا حکم دیا، اور اتباع سبیل کے لیے علم سبیل ضروری ہے. علم سبیل کے لیے تدوین سبیل ضروری ہے. راستے پہ تب چلیں گے جب پتہ بھی ہوگا، پتہ تب چلے گا جب راستہ بنا ہوا بھی ہو. اتباع سبیل کا حکم، اتباع سبیل کے لیے علم سبیل ضروری ہے، علم سبیل کے لیے تدوین سبیل ضروری ہے. شریعت پہ عمل تب کریں گے جب علم ہوگا، علم تب آئے گا جب فقہ لکھی ہوئی ہوگی. جب تک فقہ لکھی ہوئی نہ ہو علم نہیں ہوتا، جب تک علم نہ ہو عمل نہیں ہوتا. دنیا میں ہزاروں مجتہدین گزرے ہیں، لیکن ہم ان 4 کی تقلید اس لیے کرتے ہیں، ان 4 کی فقہ لکھی ہوئی ہے، کسی اور کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ان سے پہلے اور ان کے بعد جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں، جب ان 4 نے فقہ کو مدون کیا، پہلے جتنے مسائل بکھرے ہوئے تھے، جتنے مسائل الگ الگ تھے، جب ان 4 نے مدون کیا وہ ساری فقہ انہی کے اندر آ گئی. اب ان کی بات ماننا گویا ان کی بات ماننا ہے، یہ فقہ ان کی نہیں ہے. صحابہ کرام کی پھیلی ہوئی فقہ کا نام فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی ہے. اس لیے امام موفق مکی رحمہ اللہ نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے خواب دیکھا، نبی کے روضے پہ گیا، قبر مبارک کھلی ہوئی، وجود اطہر کی ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی تھی. امام صاحب نے جمع کیا، جمع کر کے سینے سے لگایا، خواب سے بیدار ہوئے، پریشان ہو گئے. عقیدہ نبی کا جسم پھیلتا نہیں ہے، محفوظ رہتا ہے، ہڈیاں بکھرتی نہیں ہیں، اکٹھی رہتی ہیں. نبی کے جسم کو مٹی الگ نہیں کر سکتی. میں نے خواب کیا دیکھا، شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا، تعبیر پوچھو، نام مت بتانا. تعبیر پوچھی، امام ابن سیرین نے فرمایا یہ روئے زمین پہ خواب اس وقت ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب دیکھنے والا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تعبیر کیا ہے؟ امام ابن سیرین نے فرمایا نبی کے وجود کا بکھر جانا، پیغمبر کے وجود کا پھیل جانا، یہ تعبیر ہے نبی کے دین کے پھیل جانے سے. نبی نے مسئلہ دیا، ابو بکر نے لیا، نبی نے مسئلہ دیا، عمر نے لیا، مسئلہ دیا عثمان و علی نے لیا، مسئلہ دیا معاذ بن جبل نے لیا، مسئلہ دیا عبداللہ بن مسعود نے دیا. ابو بکر، عمر، عثمان یہ مدینہ میں، حضرت علی المرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود یہ کوفہ میں، سیدنا معاذ بن جبل یہ یمن کے اندر. صحابہ کرام نبی سے دین کو لے کر پھیل گئے، سبھی کے دین کو دنیا میں پھیلا دیا. امام ابن سیرین نے فرمایا نبی کا دین جو صحابہ لے کر مختلف ممالک میں پھیلے، فقہ الگ الگ بکھری ہوئی ہے، مسائل شریعت الگ الگ پھیلے ہوئے ہیں. نبی کے وجود کو خواب کی حالت میں اکٹھا کرنا، اس کی تعبیر یہ ہے صحابہ کی پھیلی ہوئی فقہ کو ابو حنیفہ اللہ تیرے ذریعے سے ایک جگہ پہ جمع کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس خواب کی بنیاد پہ وہ فقہ جو مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی تھی،
बिखरी हुई थी। सहाबा की फ़िक़्ह को इकट्ठा किया, उसको मुदव्वन किया। इसलिए इमाम सुयूती दीगर शवाफ़े फरमाते हैं, इन्नहु अव्वलु मन दव्वना इल्म शरीयती वरत्तबहु अबवाबा, रूए ज़मीन का पहला शख्स जिसने सहाबा की फैली हुई फ़िक़्ह को एक जगह पे जमा किया, उसे दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित कहती है। हमने कहा मुज्तहिद सिर्फ काफ़ी नहीं है कि दलील शरई से इज्तिहाद साबित हो, ज़रूरी है उसका मज़हब उसूलन और फ़ुरूअन मुदव्वन भी हो चुका हो। इन चार के अलावा किसी का मज़हब मुदव्वन नहीं है। हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, मसाइल लेते हैं, तकलीद इनकी करते हैं। क्यों? हम ये नहीं कहते हर मुज्तहिद की तकलीद करेंगे, हम उसकी करेंगे जिसका मज़हब उसूलन और फ़ुरूअन मुदव्वन हो चुका हो। इन चार के अलावा किसी का मज़हब मुदव्वन नहीं है, इसलिए हम चार के अलावा किसी की तकलीद भी नहीं करते। इसका माना ये नहीं है कि सहाबा की बेअदबी करते हैं, सहाबा किराम की गुस्ताखी करते हैं। हम ये तो देखें कि तकलीद करते किस मुज्तहिद की है। अच्छा जी, बुखारी खोलो सनद मौजूद है, मुस्लिम खोलो सनद मौजूद है, हदीस पाक की किताबें खोलोगे सनद मिल जाएगी। कुदूरी खोलो सनद नहीं है, कांज खोलो सनद नहीं है, शरा विकाया खोलो सनद नहीं है, अल हिदाया खोलो सनद नहीं है। हम सनद की बात करते हैं, तुम बग़ैर सनद की बात करते हो। हमारे पास सनद है, तुम्हारे पास सनद नहीं है। मैं इस पे बात कर चुका हूँ कि तुम्हें वाकई सनद की ज़रूरत थी और हमें सनद की ज़रूरत नहीं। हम पहले के हैं, तुम बाद के हो। पहले वालों को सनद की ज़रूरत नहीं होती, बाद वालों को सनद की ज़रूरत होती है। फ़िक़्ह की सनद नहीं है, किताबों की सनद है, हदीसों की सनद है। हम कहते हैं कल को कि बंदा उठे वो कहे कि हदीस की सनद तो है लेकिन कुरान की एक एक आयत की सनद ही नहीं है, क्या जवाब दोगे? जवाब देंगे कि कुरान करीम हमारे पास तवातुर से पहुँचा है, और जो चीज़ तवातुर से आ जाए फिर उसकी सनद नहीं देखी जाती। बल यजिबुल अमलु बिही मिन गैरि बहसिन, इब्न हजर का फ़ैसला है, इमाम सुयूती का फ़ैसला है। फिर तवातुर में सनद नहीं चलती, तवातुर मुस्तकिल दलील है। जब तवातुर आ जाए सनद की ज़रूरत नहीं, तवातुर मुस्तकिल दलील है। हम कहते हैं जिस तरह तवातुर तबक़ाती के ज़रिए कुरान हम तक पहुँचा, तवातुर तबक़ाती के ज़रिए फ़िक़्ह भी हम तक पहुँची। हम कुरान को मानते हैं अगरचे सनद ना मिले, हम फ़िक़्ह को भी मानते हैं अगरचे सनद ना मिले। ये भी तवातुर है, वो भी तवातुर है। तो तकलीद उस मुज्तहिद की करेंगे नंबर एक जिसका मुज्तहिद होना दलील शरई से साबित हो। नंबर दो, उसका मज़हब उसूलन और फ़ुरूअन मुदव्वन भी हो। नंबर तीन, हम तक तवातुर से पहुँचा हो। चूँकि हम तक ये फ़िक़्ह तवातुर से पहुँची है, इसलिए सनद ना भी हो तो हमें परेशान होने की ज़रूरत है। तो मसला तकलीद के हवाले से 6 बातें होगी: अहमियत, ज़रूरत, तारीफ़, तकलीद किन मसाइल में, तकलीद कौन करेगा और तकलीद किस मुज्तहिद की करेगा। नंबर 7, तकलीद की किस्में कितनी हैं, 8 दलाइल क्या हैं, 9 शुबहात क्या हैं, और 10 तकलीद न करने के